بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 56واں درس ہے۔ برادران اسلام و دختران ملت، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، بابرکت دن ہے۔ آج 8 اکتوبر بھی ہے۔ آج سے 17 سال پہلے زلزلے میں ہزاروں انسانوں کی ہلاکت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ وبائی امراض ہے، حادثات ہیں، طوفان ہے، سیلاب ہے، زلزلے ہیں۔ اللہ ان تمام تر حادثات سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اور جو 5 اکتوبر کو جو زلزلہ آیا تھا، جس میں جتنے بھی افراد لقمہ اجل بنے تھے، اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے اور ان کے آل اولاد کے اندر خیر و برکات عطا کرے۔ ہم انسان بھول جاتے ہیں، واپس ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں، حادثات آتے ہیں ہمیں سبق سکھانے کے لیے، ہمیں پروان چڑھانے کے لیے، ہماری ایمان کی تازگی کے لیے، ہمارے اندر جولانی پیدا کرنے کے لیے اللہ امتحانات ڈالتا ہے۔ اس وقت پر جب امتحان آتا ہے تو برادران اسلام لوگ کچھ اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حادثات سے محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم پر اور ابتلائی نہ لائیں۔ یہ جو وبائی امراض آج کل ٹائیفائڈ کا جو سیلابی علاقوں میں چل رہا ہے، یہ جو وبائی امراض کرونا کا وبائی امراض آج کل جو ہے نا یہ ڈینگی کا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان تمام تر حادثات سے محفوظ رکھے۔ برادران اسلام و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا یہ 56واں درس ہے۔ ربیع الاول کے مناسبت سے ہم نے درس کو 12 ربیع الاول تک روزانے کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے۔ کل ہم جس مسئلے کی طرف بات کر رہے تھے، مختصر سے اسی پر بات کرنا چاہوں گا میں، کیونکہ ہم آ رہے تھے معاشرے میں جو آج بے اعتدالی آئی ہوئی ہے، جو ٹکراؤ آیا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو آج معاشرے کے اندر جتنا بھی جو ایک دوسرے کو ورغلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، مسلمان اسلام کو کمزور سے کمزور کرتے جا رہے ہیں، اپنے فرقوں کو، اپنے ذات کو، اپنے عناد کو، اپنی سیاست کو، اپنی نام و نمود کو بڑھا رہے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے کا حل کیا کسی سیاسی پارٹی کے پاس ہے؟ کیا امت مسلمہ کو اس زمین پر وقار دلانے کا حل کسی سیاسی پارٹی کے منشور میں شامل ہے؟ کیا اس مملکت پاکستان کو یہ جو آئی ہوئی آفات سے، یہ جو قرضوں کے دلدل سے، جو IMF ورلڈ بینک کے جو آنے والا کل پاکستان مقروض ہوتے جا رہا ہے، کیا کسی سیاسی پارٹی نے کبھی منشور میں اس سلسلے میں بات کی؟ یہ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف صرف ورغلائے جا رہا ہے، ایک دوسرے کی طرف تکفیر پیدا کی جا رہی ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا 60% نوجوان ہیں، ان 60% 18 سال سے لے کے 30 سال کی عمر کے نوجوان جو اس عالم اسلام کے، وہ 60% ہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا ایک درس کے اندر کہ انسان کے جسم میں پانی کی مقدار 60% ہے۔ جب آپ کی سوچیں، جب آپ کا زاویہ، جب آپ کے خیالات، جب آپ کے احساسات، جب آپ کے اندر کے تفرقات، جب آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ اگر صحیح سوچ رہا ہوتا ہے تو آپ کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ اس کا عکاسی کرتا ہے۔ اسی لیے کیا بنایا انگریز نے؟ فیس بک، چہرہ کتاب۔ یہ فیس بک بنائی اسی لیے، اسی واسطے کہ آپ کا جو اندر کا ہے آپ وہ نکال کے باہر لائیں، تاکہ لوگ دیکھیں آپ کے اندر غلاظت کتنی ہے، آپ کے اندر روحانیت کتنی ہے۔ برادران اسلام، یہ آج کا جو میڈیا کا دور ہے، میں نے اس سے پہلے عرض کیا، اسلام کبھی ترقی سے نہیں روکتا، کبھی اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی سے نہیں روکتا۔ اسلام نے تو ایسے وقت میں دیکھیے آج آتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم حقوق نسواں کی بات کرتے، ہم حقوق نسواں کی بات کرتے، میری مرضی میرے جسم کی بات کرتے۔ ارے عالم اسلام نے تو اس وقت حقوق نسواں کی بات کی جب بچوں کو اور لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کی تضحیک کی جاتی تھی۔ ایک ایسے عالم میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت لا کے ماں کے قدموں میں رکھ دی، بہن کا رتبہ عطا کیا، بیوی کو مقام عطا کیا۔ اسلام تو اخوت و بھائی چارے کا دین ہے۔ اسلام تو برادران اسلام قابل غور سوچ بات ہے۔ یہ اسلام جس طرح کے دقیانوسیت جو عیسائیت کے اندر ہے، جو دقیانوسیت جو ہندومت کے اندر ہے، اسلام میں دقیانوسیت نہیں ہے۔ اسلام میں تو آزادیت ہے۔ اسلام نے تو انسان کو جو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان بنایا۔
دو پیر کے جانور کو اس زمین کا حاکم بنایا اور اللہ سے معراج کرائی۔ برادران اسلام، عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 56واں درس ہے، کیونکہ بات ہم نے صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقید ختم نبوت پر موجودہ حالات کے مناسبت سے، یہ جو اس وقت فضاؤں میں، یہ جو فضائیں اس وقت ٹکراؤ کی ہے، یہ جو ماحول اس وقت ٹکراؤ کا ہے، جو انسانوں کی ذہنی سوچ اس وقت ٹکراؤ کی ہے، جو انسانوں کی ذہنی خیالات اس وقت ٹکراؤ کی ہے، ان خیالات کو، ان سوچوں کو قرآن کے ذریعے، قرآن کے منشور کے ذریعے ایک فقیرانہ انداز سے قرآن کی روحانی انقلاب کی طرف امت مسلمہ کو دعوت دینا، امت مسلمہ کی رہنمائی کرنی ہے، امت مسلمہ کو اس راستے کا تعین بتانا ہے جس کا ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کے اندر التجا کی جاتی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب اس سیدھے راستے کی طرف ہم انہیں اس سیدھے راستے کا تعین کر لینا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اکبر، وہ سیدھا جس پر تو نے انعام کیا۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، یہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہم کو آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، چرچا کرے اس کا، اس کے طریقے پر چلے۔ اب اس کا طریقہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ میں نے اس سے پہلے کل عرض کیا قرآن کیا بتا رہے ہیں آپ کو، رحمہم بینہم، کل ہم یہ بات کر رہے تھے، کل ہم اس پر بات کر رہے تھے، رحمہم بینہم، بینہم ایک دوسرے کے درمیان۔ اب رحمہ رحمت ہے، اللہ اکبر، ایک دوسرے کے لیے رحمت بننا ہے، زحمت نہیں بننا، ایک دوسرے کے لیے محبت بننا ہے، نفرت نہیں بننا، ایک دوسرے کے لیے نمونہ بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے دشمنی نہیں کرنی۔ رحمہم بینہم، آپس میں محبت کرنی، آپس میں رحمت کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی اور رحمت ہو۔ اب یہ سلامتی رحمت کس طرح آئے گی؟ ارے یہ امت تو اس زمین پر رحمت کے لیے آئی تھی، رحمت للعالمین نے اس امت کو تو ایک رتبہ عطا کیا تھا، رحمہم بینہم، آپس میں محبت پیدا کر، رحمت بینہم، ایک دوسرے کے درمیان۔ اس کا مطلب ایک دوسرے کے درمیان محبت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، ایک دوسرے کے درمیان چاہت نہیں ہے، دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں۔ ان نفرتوں کو، دوریوں کو، کدورتوں کو ختم کرنے کا قرآن آپ کو حل بتا رہا ہے، اس فرقہ پرستی ختم کرنے کا، اس فرقوں سے نکلنے کا، اس تعصب سے نکلنے کا، اس گروپ بندی سے نکلنے کا، اس لسانیت سے نکلنے کا، اس تکفیر سے نکلنے کا، ایک دوسرے کے خلاف یہ کفر کے فتوے لگانے سے جو ہے نا قرآن آپ کو بتا رہا ہے۔ آئیے رحمہم بینہم، کس طرح ہوں گے رحمہم بینہم؟ بھائی کس طرح ہوں گے؟ کوئی نمونہ ہے؟ اصحابہ کرام نے وہ کر کے دکھایا۔ برادران اسلام، رحمہم بینہم ہونے کے لیے کل جس طرح میں نے عرض کیا تھا، آگے کیا پتا ہے؟ رحمہم بینہم کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ تراہم رکعا سجدوں، اللہ اکبر، آپ نے رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، آپ نے رکوع کرنا ہے، اکڑ چھوڑنی ہے، جو گردن میں آپ کے جو یہ لگا ہوا ہے، سریا لگا ہوا ہے، اکڑ چھوڑنی ہے، اس کے دربار میں رکوع سجود کرنا ہے۔ آپ کے سجود سے سیماؤں فی وجوہ، آپ کے سجود سے آپ کے چہروں پہ دیکھے، جس طرح میں نے عرض کیا فیس بک آپ کے چہرے سے پتہ لگے آپ دوسرے کے لیے محبت رکھ رہے، نفرت نہیں رکھ رہے۔ آپ کا چہرہ آپ کا عکاس ہے، آپ کا چہرہ آپ کو بتا رہا ہے، دوسروں کو بتا رہے کہ دوسرے سے کس طرح نفرت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کس طرح تھے۔ آپ کی ذہنی سوچ جو ہے وہ آپ کے چہرے پر جو ہے کتاب ہے۔ برادران اسلام، رحمہم بینہم ہونے کے لیے ہم جائیں گے، ہم اس طرح سیاق و سباق کی طرف۔ اب اس سیاق سباق کی طرف جانے کے لیے کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، الحمدللہ، ماشاءاللہ، فیصلہ کر دیا قرآن نے اس موجودہ حالات سے نکلنے کا، اس موجودہ جو ٹکراؤ سے نکلنے کا، اس موجودہ امت مسلمہ کو تذلیل سے نکلنے کا، اس موجودہ امت مسلمہ کو اس گرداب سے نکلنے کا قرآن نے آپ کو فیصلہ سنا دیا، راستہ دکھا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ دکھا رہے قرآن آپ کو، راستہ دکھا رہے قرآن آپ کو۔ ہر نماز میں دعا کرنے والے مسلمان بھائیوں، آئیے آپ کو راستہ دکھا رہے۔ اب کس طرح رحمہم بینہم ہوں گے؟ آپ نے اشداء الکفار کرنا، اور اشداء الکفار کس طرح کریں گے؟ آپ کیسا کافر و شدید رہیں گے؟ کیا آپ قتل عام کریں گے؟ کیا آپ انسانیت کا قتل عام کریں گے؟ کیا آپ جو ہے جس طریقے سے آج خود کے دھماکے کے دھماکے کریں گے؟ کیا کفر کے فتوے لگا کے مسلمانوں کو کافر کہہ کے ان کو ماریں گے؟ اشداء الکفار اسے کہتے ہیں۔ ارے جائیے تھوڑا سا آگے سیاق سباق کی طرف، آئیے آپ آگے پہ دیکھیے کیا کہتے ہیں قرآن یہاں پر، والذین معہ، اللہ اکبر، والذین معہ،
یہاں پر اللہ نے اپنے کلام میں امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی احسن طریقے سے احسن تقویم ہے، قرآن احسن تقویم ہے، آپ کو احسن طریقے سے سمجھا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے یہ موجودہ گرداب سے نکلنے کا حل، موجودہ حالات سے نکلنے کا حل کس طریقے سے۔ محمد الرسول اللہ، آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ایک نمونے موجود ہے، ایک طریقہ موجود ہے، ایک راستہ موجود ہے، ایک راہ موجود ہے، ایک رہنما موجود ہے، ایک رہبر موجود ہے، ایک لیڈر موجود ہے۔ ارے محمد الرسول اللہ، محمد جو اللہ کا رسول ہے، والذین معہ، اور اس کے ساتھی جو ہے، وہ کہ رہنے و چاہنے والے جو ہے۔ کیا آپ محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ کیا آپ محمد مصطفیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا آپ محمد مصطفیٰ کو آخری نبی ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا آپ محمد مصطفیٰ کے عاشق نہیں ہیں؟ کیا آپ محمد مصطفیٰ کے فدائی نہیں ہیں؟ کیا آپ محمد مصطفیٰ کے جان نثار نہیں ہیں؟ کیا آپ محمد مصطفیٰ کے امام مہدی لشکر کے سپاہی نہیں ہیں؟ کیا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے تیار نہیں ہیں؟ برادران، قرآن کی طرف آئیے، آئیے، قرآن آپ کو رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ کو اس موجودہ دور میں جو جس امت مسلمہ جس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت پاکستان، بحیثیت منحوس القوم، اس گرداب سے نکالنے کا قرآن آپ کو ایاک نعبد بتا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم راستہ دکھا رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ ارے نعمتیں اللہ کی نعمت ہے، یہ اس دور میں اس سے بڑی اور نعمت آپ کو کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس پرفتن دور میں جہاں پر دنیا میں جو ایک دوسرے کے خلاف تکفیر اور پوری دنیا کو آگ اور خون کا بارود کا گولہ بنا دیا گیا ہے، آپ اس زمین پر امن قائم کرنے والے، آپ اس زمین پہ امن قائم کرنے والے، زمین پہ عدل قائم کرنے والے، زمین پہ انصاف قائم کرنے والے، زمین پہ اعتدال قائم کرنے والے، زمین پہ مساوات قائم کرنے والے، زمین پہ رواداری قائم کرنے والے، زمین پہ وہ نظام جس نظام کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تشکیل کی، اس زمین پر جعل اللہ لہ الارض مسلح، اس زمین کو مسلح بنانے والے آپ کو خلیفہ بنا کر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ اس زمین کو جو ہے نا پاک کرے۔ آپ کو نعمت عطا کی جا رہی ہے اس اشاعت شانی اسلام کے اندر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، غزوہ بدر، غزوہ احد کی نعمتوں سے اللہ مالا مال کر رہے ہیں آپ کو۔ تو اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے برادران اسلام، اس کا چرچا کیجئے، ہر شخص تک پہنچائیے، ہر مسلمان تک پہنچائیے۔ آئیے ہم قرآن کے اس راستے، اس بتائی ہوئے رہنمائی اصولوں کو اپناتے ہوئے رحماء بینہم، ہم رحماء بینہم، ہم رحماء بینہم ہونے کے لیے آگے پیچھے ہم جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون رحماء بینہم تھا، وہ کس طرح رحماء بینہم ہوئے۔ ہو حلقہ یاراں تو بر شم کی طرح نر، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ محمد الرسول اللہ، 4 مرتبہ نام محمد رسول اللہ کا ہے، سرکار کا نام 4 مرتبہ آیا قرآن کے اندر، محمد الرسول اللہ۔ سورہ فتح کے اندر میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اس رسول کا جو محمد الرسول اللہ، اس رسول کا رویا سچ کر دکھایا، تو انشاءاللہ تعالی اسلام کی نشاط ثانیہ میں وہ اس کے وعدے کو بھی سچا کر کے دکھائے گا، کیونکہ وہ صادق اور امین نبی ہے۔ برادران اسلام، محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو کیا یہ اس دور کے لیے تھا صرف؟ کیا قرآن اس دور کے واسطے تھا؟ کیا آپ کا اور میرا نبی کیا اس دور کے واسطے تھا؟ کیا اس سے 1400 سال کے لیے صرف تھا؟ کیا ہم والذین معہ نہیں ہیں؟ کیا ہم محمد کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم محمد مصطفیٰ کی امتی نہیں ہیں؟ کیا ہم محمد مصطفیٰ کے عاشقین نہیں ہیں؟ کیا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ماننے والے آخری نبی کی امتی نہیں ہیں؟ تو پھر جب ہم امتی ہیں، جب ہم ان کے عاشق ہیں، تو پھر ہم انہیں والذین معہ بن کے اشداء علی الکفار بننا، کافروں پہ شدید ہونا۔ برادران اسلام، شدید کب ہوگی کافروں پہ؟ جب آپ محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چلیں گے، جب آپ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، جب آپ والذین معہ کے مقام پہ آئیں گے، جب آپ مقام انسان، مقام مسلم کو پہچانیں گے، جب مقام مسلم کو پہچان کر آپ اپنے رتبے پہ کھڑے ہوں گے، جس طریقے سے میں عرض کرا کرتا ہوں، قانون اور آئین ہوتا ہے، ہر ملک کے اندر رائج ہوتا ہے۔ اب اس ملک کا قانون ہے، آئین ہے ہمارے پاکستان کا، اس آئین اور قانون کے تحت ایک سپاہی کو بندوق الاؤڈ کی گئی ہے، سپاہی کے ہاتھ میں بندوق ہے، دوسرا اگر بندہ بندوق لے کے نکلتے وہ قانون شکنی کر رہا ہوتا ہے، اس کو قانون گرفتار کرتے ہیں، جیل میں ڈالتا ہے، لیکن جو سپاہی بندوق لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کو تحفظ ہے۔ برادران اسلام، آپ کو تحفظ ہے، آپ کو تحفظ ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو ادھر آئیں گے گردوں سے قطار در قطار بھی۔ برادران اسلام،
بات بہت لمبی چلی جائے گی. آج کے اس دور کے پرفتن دور کے بارے میں مختصر سے ایک حکایت میرے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن قائم مقام محمد جہاد آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک جنگل تھا, ایک جنگل کے اندر ایک گھر تھا. وہ گھر کے رہنے والا جو تھا وہ بہت انتہائی لاغر و کمزور تھا. اس کے بچے بہت لاغر و کمزور تھے. انتہائی جو ہے نزاف کے عالم تھے ان کے اوپر. بہت رات دن سکون نہیں, چین نہیں, نیند نہیں, آرام نہیں. ایک بزرگ کا اس راستے سے گزر ہوا, ایک فقیر کا اس راستے سے گزر ہوا. جب اس فقیر نے دیکھا اس انسان کو کہ وہ انسان تو چہرے سے بالکل جو ہے نا وہ بالکل کمزور اور لاغر بنا ہے, اس سے پوچھے کیا بات ہے, آپ کیوں اتنے کمزور ہو رہے ہیں, بیمار ہیں؟ کہتے کہ نہیں بزرگ میں کیا کروں, انتہائی اذیت میں دن رات گزر رہی ہے, انتہائی تکلیف میں دن رات گزر رہی ہے, انتہائی پریشانی میں دن رات گزر رہی ہے. رات میں نیند نہیں, دن میں چین نہیں. کبھی جو ہے نا جنگل سے سانپ اندر گھس آتا ہے, کبھی بچھو اندر گھس آ جائے, کبھی شیر اندر آ جاتا ہے. پوری رات جو ہے ہم سو نہیں پاتے. ہم پوری رات ان سے ڈر سے اپنے پاس لکڑیاں رکھ کے کبھی کسی کے طرف دروازہ مارتے تاکہ اندر کوئی نہ آ سکے. بزرگ نے کہا اچھا آپ کے پاس درانتی ہے؟ لور ہم پشتو میں کہتے ہیں. کہتے ہاں ہے. آپ کے پاس وہ ہے تبر ہے, کلہاڑی؟ کہتے ہاں ہے. آپ کے پاس بیلچا ہے؟ کہتے ہاں ہے. آئیے. نکلے. کتنے بیٹے؟ کہتے میں جی 4 بیٹے. کہتے صاحب کو لے کے نکلے. سارے نکلے. وہ جتنا جنگل کا وہ گھر کے قریب جتنے بھی علاقہ تھا اس جنگل کو صاف کر دیا. وہ جنگل کو بالکل چٹل میدان کر دیا, صاف کر دیا. جتنی بھی گھاس پھوس تھی, جتنی بھی جنگلی بوٹی تھی, جتنی بھی جنگل کی جو خراب چیزیں تھی وہ سب ختم کر کے گھر کو بالکل محفوظ کر دیا. اگلے چند دنوں بعد, کچھ مہینوں بعد وہ بزرگ کا اس راستے سے دوبارہ گزر ہو رہا. جب انہوں نے دیکھا کہ انتہائی فرحت محسوس ہو رہی ہے, جو تندرست توانا ہے وہ شخص جو آج سے پہلے کمزور تھا, اس کے بچے جو ہے کھیل کود رہے, وہ بزرگ اس راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے کہا چلو ان سے بھی ملتا چلو. جب آگے دیکھا تو انہوں نے بزرگ کو ایک دم روک لیا. کہتے بزرگ آپ نے نہیں جانا ہے, آپ نے نہیں جانا ہے. آپ نے ہمیں رہنمائی کی, آپ نے حکمت کی, آپ نے راستہ بتایا, اس راستے پر ہم نے عمل کیا. اس راستے پر عمل کر کے آج ہم فرحت محسوس کر رہے. برادران اسلام, ان جنگل کو صاف کرنا ہے. جو یہ جنگل ان باطل طاقتوں نے اسلام کے خلاف, چاروں طرف پاکستان کے خلاف, چاروں طرف انہوں نے یہ جنگل بنا کے رکھا ہے. ہم اندر اس لیے محفوظ نہیں کہ باہر کا دشمن جو بیٹھ کر اندر ہمارے کو جو ہے نا ڈس رہا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے خلاف ورغلا رہا ہے. ہمیں سکون نہیں, امن نہیں. اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانے, میں نے اس سے پہلے عرض کیا, جن کا دین مکمل نہیں, جن کی شریعت مکمل نہیں, جن کی کتاب مکمل نہیں, جن کے طریقہ مکمل نہیں, آج وہ اپنے اکھن بھارت, اپنے وسیع تر اسرائیل کے لیے جناب لگے ہوئے. میں نے کل بھی عرض کیا, اسرائیل کے اندر جو ایک قانون ہے کہ جو 16 سال سے لے کے 18 سال 2 سال آپ نے جو ہے وہ فوج کی تربیت لینی ہے. یہاں پر اس سے پہلے کبھی 82 کے دور میں NNC ہوا کرتی تھی, اس میں تربیت دی جاتی تھی کالج کے FSC کے نوجوانوں کو. لیکن جو بین الاقوامی سازشوں میں ہم سے تلوار نکال کر, ہم سے جہاد کی جولانی نکال کر ہمیں رد الفساد میں ڈال دیا گیا. یہ بین الاقوامی سازشیں, ہمارے ہاتھوں میں گٹار لگا دیا گیا, ہمارے گلوں میں جو ہے نا وہ قرآن کو ہٹا کر ہمارے سینوں میں جو ہے وہ ہمارے کو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, قرآن کو نکال کر موسیقی کو بٹھا دیا گیا. آج یہ بین الاقوامی یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ, اس تہذیبوں کے ٹکراؤ سے نکلنی. آئیے قرآن کی طرف, برادر اسلام, آئیے قرآن کی طرف, آئیے قرآن کی اس عمل پہ کیجیے. قرآن کو تھوڑا سا سمجھیے. رحماؤں بینوں ہونا ہے, ایک دوسرے کے لیے رحمت بننا ہے, زحمت نہیں بننا. اب رحمت بننے کے لیے ہم نے, آپ نے اپنے چہروں کو, اپنے ذہنوں کو, اپنی سوچوں کو, اپنی پیشانیوں کو, اپنے دل کو, اپنے روح کو پاک کرنا ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے. رحمان بینوں, رحمت بننا ہے. نماز میں ہم کرتے ہیں نا برادران اسلام, سلام پھیرتے ہیں نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلامتی اور رحمت و دائیں بھی اور بائیں بھی. تو آپ نے اپنے دائیں اپنے بائیں جو ہے نا رحمت بننا ہے, زحمت نہیں بننا. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے موجودہ پرفتن دور سے نکلنے کا قرآن کا جو آپ کو حل بتایا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب ہدایت ہے, یہاں پر اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں آپ. برادران اسلام, ہدایت لی جا رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہدایت دینے والے, وہ ہادی برحق ہے.
وہ ہادی برحق ہے، آپ اس سے ہدایت مانگ رہے، پھر آپ وہ نعمتیں مانگ رہے، تو اللہ کی نعمت کو فحدث، آپ نے چرچا کرنا اس دور میں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسلام کی نشات ثانیہ میں غالب اسلام اللہ کی نعمت ہے۔ جس طریقے سے برادران اسلام میں نے عرض کیا، اس سے پہلے عرض کرتا رہا کہ سنت ہے حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنا جو ہے وہ 70 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو برادران اسلام، اخوانکم فی الدین بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے دیکھا مدینہ کے اندر کس طریقے سے اخوانوں کو فی الدین بنایا گیا، تو آج وہ دوبارہ ہم انہیں اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سینے سے لگانا ہے، رومام بینم ہونا ہے، اب ایک دوسرے کی رحمت بننا ہے، تو حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ برادران اسلام، فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے، آئیے سیاسی بالستر سے نکل کر، آئیے آج تکفیر کی ان سوچوں سے نکل کر اپنی سوچ، اپنے ارادوں کو، اپنے باتوں کو، اپنے الفاظ کو دوسرے مسلمان کے لیے رحمت بنائیے، زحمت مند بنائیے۔ معاشرے میں اعتدال آئے گا، معاشرے میں مساوات آئے گا۔ آج کا نوجوان گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو یورپی میڈیا، آج ہندوستان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مت مسلمہ کو تکفیر میں لگا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں ان کے سوشل میڈیا کو اٹھا کر وہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسلمانوں کے، جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ ایک مسجد کے اندر 2 جگہ پر جناب ایک جگہ ایک مسجد میں، ایک ہی مسجد میں ایک وقت پر 2 امامتیاں ہو رہے۔ ہندوستان کی سوشل میڈیا اس کو ورکا، یہ دیکھو مسلمانوں کا حالات۔ برادران اسلام، یہ دنیا گلوبل ویلیج ہے۔ کیوں گلوبل ویلیج ہے؟ کیونکہ اس پوری دنیا کے لیے ایک ہی نبی ہے، ایک نبی دنیا کے لیے جو آخری نبی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ اللہ کی نعمتوں کی روگردانی نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کی روگردانی کرنے والے، تکذیب کرنے والوں کا حشر آپ نے قرآن میں دیکھا۔ قرآن میں اس کے واقعات موجود ہیں، بائبل میں اس کے واقعات موجود ہیں، توریت میں اس کے واقعات موجود ہیں، گیتا میں اس کے واقعات موجود ہیں، کالگنان میں اس کے واقعات موجود ہیں۔ زبور کو اٹھا کے دیکھیے، غزل الغزلات کو اٹھا کے دیکھیے، اشتشنا کو اٹھا کے دیکھیے۔ جن قوموں نے اللہ کی نعمتوں کی روگردانی کی، جن قوموں نے اللہ کی نعمتوں سے منہ پھیرا، اللہ نے ان قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی وہ عبرت کا نشان ہے۔ برادران اسلام، آئیے، فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے 56واں درس ہے۔ آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، آپ کو فقیر دعوت دے رہا ہے، اپنے ذہنوں کو پاک کیجئے، اپنی سوچوں کو پاک کیجئے، اپنی ایمان کو مضبوط کیجئے، رحماؤں بینم بنیے، ایک دوسرے کے لیے رحمت بنیے، زحمت بند بنیے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 56واں درس آپ کو ان سازشوں سے آگاہ کر کے امت مسلمہ کے اندر وہ جو بین الاقوامی خارجہ اور داخلہ دونوں پالیسی قرآن سے بنانے کے لیے آپ کو رہنمائی کرا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ نہیں کہا، برادران اسلام، خواب سچا ہو رہے رسول اللہ کا۔ یہاں پر شخصیت محمد مصطفیٰ، ذات محمد مصطفیٰ، نام محمد مصطفیٰ آپ کا نمونہ اس کائنات کے لیے، آپ کی زندگی اس کائنات کے لیے نمونہ ہے۔ آپ جو ہے فحدث، آپ کی نعمتوں کا چرچا کرو، ذکر کرو۔ آپ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اور آپ کے ساتھیوں نے، اب آپ نے ڈھونڈنا ہے، یہ آپ کی ذمہ دار، اہل دانش، اہل قلم، اہل علم، میڈیا پر بیٹھے ہوئے میرے جو چند نام نہاد سیکولر طاقتیں، ان کو جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر ہم سب نے مل کر منبر محراب کی تقدس کو دوبارہ وقار دینا ہے۔ ہم اور آپ نے سب مل کر اسلام کو اول کر کے خود کو پیچھے کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت اور رحمت جو ہے، جس طرح نماز بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ کسی کو نصیب نہیں ہوئی رکوع سجود، قرآن نے کہا نا آپ کو رکوع سجود کرے۔ اسی طرح روزہ بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ نعمت ہے۔ زکوٰۃ بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ نعمت ہے۔ حج بھی اللہ کی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ اسی طرح برادر اسلام، جہاد بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ نعمت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر چند درسوں کے بعد جہاد کے سلسلے میں تفصیلی بات کی جائے گی کہ جہاد آخر کیا ہے۔ جہاد قتل عام کا نام نہیں ہے، جہاد درندگی کا نام نہیں ہے، جہاد خودکش کا نام نہیں ہے، جہاد انسانیت کو مارنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد تو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، جو اس زمین پر جو ہے نا ان ناسوروں کو ختم کر، فساد کو ختم کر کے امن کو لانے کا نام جہاد ہے۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 56واں درس ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔